نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے شرک فی العلم کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی کہ علم میں شرک کیسے ہوتا ہے، یعنی علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ کس طرح سے دھوکہ کھاتے ہیں اور لوگ کس طرح سے اس شرک میں مبتلا ہیں، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب دوسری تقسیم شرک اکبر کی، وہ شرک اکبر کی تقسیم میں سے پہلی قسم تھی۔ اب دوسری قسم آج جو ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہے تصرف میں شرک، شرک فی التصرف، تصرف میں شرک۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی تصرف میں لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 88 اور 89 میں کہ شرک فی تصرف کیسے ہوتا ہے۔ کیا ہے آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ آپ ان سے پوچھئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس سے پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم یہ چیز جانتے ہو تو ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر آپ پوچھیں تم کہاں سحر زدہ بھٹکے ہوئے ہو، تم کہاں سحر زدہ ہوئے بھٹکتے ہو۔ یہ ہے سورہ مومنین کا آیت نمبر 88 اور 89۔ سورہ المؤمنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ لوگ ایسے ہیں جو بھٹکتے پھر رہے ہیں، اللہ کی بادشاہی کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی بادشاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بیدہ الملک ملکوت، تمام بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، کل شیء ہر چیز ہر شے کی بادشاہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی زبان سے اقرار تو کر رہے ہیں، سیقولون للہ، یقول وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی وہ بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل کہہ دو فأنا تسحرون، تم کیوں سحر زدہ ہو کر بھٹکتے ہو؟ جبکہ کائنات میں تصرف و اختیار، حکم چلانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فراغی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگی دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے، اللہ ہی صحت دیتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں فتح و شکست ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مرادوں کو پوری کرتا ہے، مشکل اوقات میں مدد کرتا ہے، یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جب یہ سب تمام چیزیں بندے کو معلوم ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ تصرف میں شرک کرتا ہے، تصرف میں شرک کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ حکم چلانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساتھ ساتھ فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں نبی، فلاں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے مارنا اور زندہ کرنا، لیکن فلاں کو بھی اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، فلاں کو بھی دے رکھا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے کسی کو مارنے اور زندہ کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ تمام اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں جب کسی کی مدد کرتا ہوں، میں جب کسی کو بچانا چاہتا ہوں، میں جب کسی کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جب وہ کسی کے لیے وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونا ہے اس کے ساتھ، تو پھر ساری کائنات مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے، اللہ اگر کسی کو بچانا چاہے تو سارے دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کو نہیں مار سکتے۔ اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے تو ساری انسانیت، سارے دنیا کے لوگ مل کر بھی اسے بچا نہیں سکتے۔ یہ بات مسلمہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں زندگی، موت، ہر وہ چیز، فراغی، تنگی، بیماری، صحت، ہر وہ چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بندوں کا کیا حال ہے۔
یہ تو آپ ہم الحمدللہ اس چیز کے اوپر اویئرنیس ہے ہم کو کہ الحمدللہ یہ تمام چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین کے بارے میں کہا سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ ہی اختیار رکھتا ہے ہر چیز پر، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، کل شیء، ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جیسے مشرکین جب کہتے تھے نا، اس آیت کی تفسیر پڑھیے گا ضرور، اس میں تفسیر میں ہے، تفصیل سے سب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اس زمانے میں مشرکین شرک کرتے تھے. اور وہ لوگ بھی ایسی آج کے مشرکوں کی طرح ہی، آج کے مشرک بھی جیسے زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، لیکن پھر بھی وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہاں پر کہ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ پہ تمام بادشاہت ہے. پھر قل، آپ کہہ دیجئے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ پھر واقعتاً اس زمانے میں بھی جیسے مشرک ادھر ادھر بھٹکتے تھے، اپنی زبانوں سے کہتے بھی تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی بھٹکتے تھے. آج کا مسلمان بھی مشرک ہوا بھٹک رہا ہے. آج بھی کئی ایسے معاشرے میں مسلمان ہیں. میں نے جتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ آپ اس کے اوپر ورک آؤٹ کریے، دیکھیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ تمام اختیارات، یہ جو کل شیء والی معاملہ ہے نا، تو وہ شے کسی اور کے ہاتھ میں بھی سمجھتے ہیں، اللہ ہی کے نہیں کسی اور کے ہاتھ میں بھی سمجھتے ہیں. ہم اپنے بھی ایمان کو چیک کریں اور اپنے اطراف و اکناف میں بھی دیکھیں کہ کہیں کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیارات تو نہیں دے رہا ہے. کون سے؟ مارنے کے، زندہ کرنے کے، حکم چلانے کے، فراغی، تنگی، بیماری، صحت، فتح، شکست، عزت، ذلت، مرادیں پوری کرنا، بلاؤں کو ٹالنا، مشکل اوقات میں مدد کرنا، سب کل شیء کہاں ہے؟ بیدیہ، اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.